یہ عمر مسعود نامی شخص ہے جس کی عمر تقریباً 46 سال ہے اور یہ انگلینڈ میں ایک اچھا خاصا جو کہتے ہیں نا اچھی خاصی کمائی وہ انہوں نے کی، بڑی محنت کی وہاں پر انہوں نے، اور جب سیٹل ہو گئے، کئی سال لگتے ہیں آپ کو پردیس میں جا کر ایسی جگہوں پر جا کر سیٹل ہونے میں، جب یہ وہاں پر سیٹل ہو گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک شادی کی افشا نامی خاتون سے، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے۔ اس کے بعد جب اچھا خاصا کما لیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے پاکستان جاتا ہوں، پاکستان میں اپنے کوئی جائیداد بناتا ہوں، اب اپنے آپ کو پاکستان میں بھی سیٹل کرتا ہوں۔ جو کوئی رقم تھی، اچھی خاصی اماؤنٹ تھی، لے کر پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں آ کر یہ صوبیہ نامی خاتون سے شادی کرتے ہیں، اپنی فیملی کی رضامندی سے فیملی شادی کرتی ہے۔ اب اتنی جس آدمی نے محنت کی ہو، جس نے اتنے سال لگائے ہو، اپنی زندگی کا ایک آدھے سے زیادہ حصہ دیا ہو، تو اس کو تو ہر چیز دیکھ بھال کر ہر چیز کو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ میاں چنو کا رہائشی ہے، واپس آتا ہے پاکستان میں، شادی کرتا ہے، گھر والوں کی مرضی سے کرتا ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہتا ہے، واپس انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ واپس انگلینڈ جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے سوچتا ہے کہ میں کتنی دیر یہاں پہ رہوں گا، کب تک کماؤں گا، اب تو میرے پاس اتنی رقم ہو گئی ہے کہ میں پاکستان میں جا کر اپنا اچھا خاصا کاروبار سیٹ کر سکتا ہوں، وہاں پر زندگی گزار سکتا ہوں۔ ساری جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے، پاکستان آ جاتا ہے۔ پاکستان میں آ کر سب سے پہلے یہ ایک کیفے بناتا ہے اور ساتھ ایک ڈیری فارم بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر محنت شروع کرتا ہے۔ اب جتنی محنت وہاں پر کی، اب یہاں پر آ کے محنت شروع کرتا ہے، اور یہاں پر بھی آ کے جب محنت کرتا ہے نا تو وہاں پر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں اس کی چل پڑتی ہیں۔ اس کے بعد یہ شادی کرتے ایک تیسری عظما نامی خاتون سے۔ اب جو عظما ہے اس کی عمر 19 سال ہے۔ 19 سال، اس آدمی کی عمر 46 سال ہے، عظما کی عمر 19 سال ہے، اور اس کو یہ جو کیفے بناتا ہے نا اس کی بیک سائڈ پر رکھتا ہے، وہاں پر رہائش رکھتا ہے اس کے ساتھ۔ اب اس کا ملازم ہے عامر۔ اب جو بیوی ہے صوبیہ، اس کو تو پتہ ہے کہ کیفے ہے، ڈیری فارم ہے، سب کچھ چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جو ملازم ہے یہ صوبیہ کو بتا دیتا ہے کہ صاحب نے تو ایک اور شادی کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، صاحب نے تو کیفے کے پیچھے ان کو رکھا ہوا ہے، ہماری نئی بیبی کو ادھر رکھا۔ یہ ملازموں کی بڑی گندی عادت ہوتی ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، دونوں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں۔ صوبیہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے، صوبیہ تو پاگل، اس نے کہا یہ تو جائیداد بھی جائے گی، اس میں سے اولاد ہوگی تو سب، اوپر سے وہ 19 سال کی، وہ تو سب کچھ ختم کر دے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب صوبیہ پلان شروع کر دیتی ہے اپنے۔ عامر کو ہی کہتی ہے کہ میں نے اس کو اب رہنے نہیں دینا، اس کو راستے سے ہٹانا ہے، مجھے کوئی بندہ دو، ٹھیک ہے، شوٹر دو مجھے کوئی، میں نے اپنے شوہر کو مروانا ہے۔ عامر جو ہے ایک شوٹر کا ارینج کرتا ہے جس کا نام ہے مانی کھوکھر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سب کی ڈیل ہو جاتی ہے، تینوں بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور تینوں کے درمیان میں ڈیل ہوتی ہے 3 لاکھ روپے کی۔ کہتی ہے صوبیہ کہ میں 3 لاکھ روپیہ تمہیں دوں گی اور تم نے میرے شوہر کو راستے سے ہٹانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہٹا دیں گے، ہو گیا۔ اب یہ پلان جب سارا ہو گیا تو صوبیہ کا کام یہ تھا کہ اس نے ان کو ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ کون کب کہاں کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ جب سارا پلان ہو گیا، کیفے میں آتی ہے، جس رات انہوں نے یہ پلان کیا ہوتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے مسعود جو ہے اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ کیفے میں آتی ہے اور شوہر جو ہے وہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے بیٹھو، اپنا کام شام ختم کرتا ہے۔ رات کی 11 بجے یہ دونوں میاں بیوی کیفے سے نکل آتے ہیں۔ اب یہ جیسی کیفے سے نکلتی ہے یہ ساتھ ساتھ بتا رہی ہے کہ اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ شوٹر ٹائم کے مطابق ان کے پیچھے ہے، اور اس نے فوری طور پر گاڑی کے قریب آ کر 2 فائر کیے، ٹھیک ہے، دونوں فائر عمر کو لگے، عمر مسعود کو دونوں فائر لگے، اور فائر لگنے کے باوجود بھی وہ زندہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو خاتون ہے، اس کی بیوی جس کے ساتھ بیٹھی ہے، یہ گاڑی میں بینڈ ڈالنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، چور پڑ گئے، ڈکیت پڑ گئے، اب کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا۔ شوہر کہتا ہے تسلی رکھو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، ابھی ہاسپٹل جاتے ہیں، شور نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اب اپنی بیوی کو تسلی دے رہا ہے کہ میری بیوی پریشان ہو گئی ہے، ہائے میری بیوی کو دکھ ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہونا جائے۔ وہ کہتا ہے میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، میں بچ جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا، تسلی رکھو، سکون لو، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کا خون نکل رہا ہے۔ اچھا، جب ہاسپٹل کے قریب پہنچتے ہیں نا تو یہ خاتون سمجھ جاتی ہے کہ تو ابھی ہاسپٹل چلا جائے گا، یہ تو بچ جائے گا، اور اس کے بعد یہ اگر اپنے طریقے سے پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا، پتہ تو لگ جائے گا۔ جب گاڑی ظاہر ہے وہ بھی تیز چلا رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے میرے پیچھے شوٹر ہے، اور وہ زخمی حالت میں ہے، تیز گاڑی جا رہی ہے، یہ گاڑی کا سٹیئرنگ پکڑتی ہے اور گھما دیتی ہے، گاڑی سیدھی جا کے لگتی ہے درخت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں، یہ میاں چنو کا واقعہ ہے، جس نے پتا کرنا ہے یہ کر سکتا ہے پتا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعی ایک فلمی سین لگتا ہے۔ اب یہ خاتون خود بھی بہت بہت زخمی ہوتی ہے، شوہر موقع پر ہی مر جاتا ہے اسی وقت، جیسی گاڑی لگتی ہے، آلریڈی وہ ایک
تکلیف میں تھا, اذیت میں تھا, وہ بھی فوری موقع پر مر جاتا ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جو پولیس کو بلایا جاتا ہے, اس کی باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی جاتی ہے, اور جو صوبیہ ہے اس کو فوری طور پر ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے, ایمرجنسی میں اس کا علاج وغیرہ ہوتا ہے, تھوڑی سٹیبل ہوتی ہے. پولیس اس کے پاس جاتی ہے, پولیس اس کا بیان لیتی ہے, پولیس اس کو کہتی ہے کہ بی بی کیا ہوا تھا, یہ کس طرح سے ہوا. اب ظاہر ہے پوسٹ مارٹم میں اس کو گولیاں بھی 2 لگی ہوئی تھی, یہ ایک حادثہ تو نہیں تھا کہ خالی ایکسیڈنٹ کہہ دیا جائے. پولیس اسے پوچھتی ہے, جس پر وہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہمارے پیچھے شوٹر تھا, ہمارے پیچھے کوئی آدمی تھا, یقیناً ڈکیتی کی وجہ سے ہمارے پیچھے تھا, اس نے گولیاں ماری, میرے شوہر نے گاڑی تیز چلائی اور میرا شوہر زخمی تھا, تیز رفتار گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور درخت کے ساتھ جا کر لگ گئی. پولیس نے کہا اوکے ایسا ہی ہوگا اور یہ ایسا ہی لگتا ہے, ٹھیک ہے جی. پولیس نے شوٹر کو ٹریس کر لیا. اب جب شوٹر ٹریس ہوتا ہے, پولیس اپنے طریقے سے جب اسے انویسٹیگیشن کرتی ہے, پولیس کہتی ہے کہ کس نے کیا, کیوں کیا, کس کے کہنے پر کیا. وہ کہتے ہیں عامر کے کہنے پر کیا. عامر کون ہے؟ عامر صاحب کے کیفے میں ملازم ہے. عامر کو پکڑ لیا, عامر آ گیا, ہاں جی جناب کیوں کیا. عامر کہتا ہے جی میں نے تو مالکن کے کہنے پر کروایا, مجھے تو مالکن نے کہا تھا 3 لاکھ روپے میں ہماری ڈیل ڈن ہوئی تھی اور صاحب کو ہم نے راستے سے ہٹانا تھا. کیوں ہٹانا تھا؟ صاحب کی جائیداد ہے, صاحب نے تیسری شادی کر رکھی ہے عظما نامی خاتون سے, مالکن کو پتہ لگ گیا, مالکن کو برداشت نہیں ہوا, انہوں نے کہا اس کو میں تو نہیں زندہ چھوڑوں گی. اچھا اب یہ